رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ نیراباد کی سنسان فیکٹری کے اندر سے اچانک خوفناک چیخیں گونجی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سڑک پر ایک کار تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی اور اس کے اندر آہنا 23 سالہ لڑکی خوف کے مارے ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں کسی انجان خطرے کی شدت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ موبائل نکالتی ہے، بھائی ریحان کو کال کرتی ہے۔ بھائی میں تمہیں کچھ بہت ضروری بتانا چاہتی ہوں۔ اسی لمحے کال اچانک کٹ جاتی ہے۔ کار کے سامنے ایک خوفناک پرچھائی نمودار ہوتی ہے اور اگلے لمحے دھماکہ، آگ اور دھواں ہر طرف چھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 5 سال پہلے کا ہے اور آج وہی فیکٹری اور شہر نیراباد خالی، سنسان اور موت کی گونج سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا آہنا واقعی زندہ ہے اور اس فیکٹری میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ 5 سال گزر چکے ہیں اور ریحان، آہنا کا بھائی، اب بھی اس خوفناک رات کو یاد کر کے اپنی آنکھیں بند نہیں کر پا رہا تھا۔ دہلی کی اپنے گھر کی چھت پر کھڑا وہ اپنی بہن کی تصویر کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے دل میں گہرائیوں میں آج بھی زندہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آہنا کہیں زندہ ہے، کسی نہ کسی طرح، اور وہ اسے بچانے کا طریقہ تلاش کرنے پر مجبور تھا۔ اسی رات ریحان کو ایک عجیب خواب آیا۔ وہ خود کو نیراباد کی سنسان فیکٹری میں کھڑا محسوس کرنے لگا۔ چاروں طرف سیاہ دھند اور زہر آلود کیمیکل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں سے ٹپکتے ہوئے کیمیکل زمین پر جمع ہو رہے تھے اور ہر قدم پر خطرے کا احساس بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں آہنا کی جانی پہچانی آواز گونجی، بھائی ہمیں آزاد کرو، ہمیں آزاد کرو۔ ریحان کی سانسیں تیز ہو گئیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ خواب یا حقیقت، آہنا اس کے ساتھ ہے۔ اگلے دن ریحان نے اپنے کمپیوٹر پر ایک پرانا ای میل دیکھا جس میں لکھا تھا کہ آہنا ایک حادثے میں فوت ہو گئی تھی، لیکن اس کا کوئی جسم نہیں ملا۔ یہ معلومات ریحان کے دل کو مزید توڑ رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے کی گھنٹی بجی اور اس کے دوست نیہا اور زارین اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر خوف اور سنجیدگی تھی۔ نیہا نے بتایا کہ اس نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ نیراباد کی فیکٹری میں حکومت اور کمپنی نے انسانی جسموں پر کیمیکل والے تجربات کیے، لوگوں کو زومبی میں بدلا گیا اور بعد میں حقیقت کو چھپانے کے لیے شہر کو مکمل طور پر سنسان اور خطرناک بنا دیا گیا۔ یہ سن کر ریحان کا دل دہل گیا۔ ہر لمحہ، ہر خواب، ہر ای میل اور ہر دوست کی بات ایک تصویر بن رہی تھی۔ آہنا زندہ تھی، مگر ایک ایسے روپ میں جو انسان سے مختلف تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ حقیقت جاننے کے لیے اسے نیراباد جانا ہوگا، اس سنسان، خطرناک اور زہریلے شہر میں جہاں سے کبھی کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ ریحان نے دونوں دوستوں کو اپنی ہمت دکھائی اور کہا کہ اگر وہ سب ساتھ ہیں تو خطرہ جتنا بھی بڑا ہو، حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ زارین نے کہا کہ وہاں جانا خطرناک ہے کیونکہ جو لوگ فیکٹری سے گزرے وہ غائب ہو گئے، لیکن نیہا نے سنجیدگی سے کہا کہ ہمیں چپ چاپ جانا ہوگا، بصورت دیگر ہمیں کبھی حقیقت کا علم نہیں ہوگا۔ ریحان نے لمبی سانس لی اور سوچا کہ یہ موقع ایک دفعہ ملتا ہے، اور اگر وہ نہ گیا تو آہنا کے راز کبھی سامنے نہیں آئیں گے۔ کچھ ہی لمحوں میں تینوں نے اپنے سفر کا منصوبہ بنایا۔ اگلے دن وہ تیار ہوئے، گاڑی میں بیٹھے اور نیراباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر کے کنارے پہنچ کر ریحان نے گاڑی روک دی۔ یہاں سے ہمیں پیدل جانا ہوگا، اس نے کہا۔ ہر طرف گھنا جنگل اور سنسان راستے ہیں۔ تینوں نے مشن کے جذبے کے ساتھ قدم بڑھائے، خوف اور سنجیدگی دونوں دل میں لیے، یہ جانتے ہوئے کہ نیراباد کے اسرار نے کئی لوگوں کی زندگی چھین لی ہے۔ گھنٹوں کی محنت اور خاموشی کے بعد وہ سنسان شہر کے کنارے پہنچے۔ ہر گھر خالی تھا، کپڑے باہر لٹکے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر زندگی اچانک رک گئی ہو۔ ہر قدم کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی تھی، ہر گوشے میں خطرے کی گونج محسوس ہو رہی تھی، اور یہ تینوں جان چکے تھے کہ ان کے سامنے نہ صرف شہر کا راز ہے بلکہ ان کی بہن آہنا کا مستقبل بھی خطرے میں ہے۔ ریحان، نیہا اور زارین سنسان نیراباد میں داخل ہوئے۔ شہر کے گھروں کے باہر کپڑے لٹکے ہوئے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور ہر طرف سنجیدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
ये मंजर ऐसा था जैसे जिंदगी अचानक रुक गई हो। तीनों की सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था, लेकिन हकीकत जानने का अज़म उनके खौफ पर गालिब आ रहा था। वो एक ज़वाल पजीर फैक्ट्री में पहुंचे जिसकी दीवारें जली हुई और खस्ता हाल थीं। अंदर की फिजा जहरीली धुंध से भरी हुई थी और जलती हुई लाशों की बदबू हर तरफ फैल रही थी। अचानक लाशें हरकत करने लगी। रेहान, नेहा और ज़ारेन के रोंगटे खड़े हो गए। जल चुकी इंसानी लाशें ज़ुम्बी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। जिस्म जले हुए, आंखें खुली हुई और हरकत गैर इंसानी थी। उसी लम्हे रेहान ने आहना की आवाज़ सुनी, यहाँ आओ, मुझे तुम ही बचा सकते हो। रेहान ने आंखें खोली और देखा कि आहना खुद भी टॉक्सिक ज़ुम्बी बन चुकी है, लेकिन अपनी कुव्वत इरादी से इंसानियत बरकरार रख रही है। उसके अंदर खून की बजाय केमिकल बह रहा था और वो ज़्यादा देर तक खुद को ज़ुम्बी बनने से रोक नहीं सकती थी। आहना ने बताया कि फैक्ट्री के मालिक रघु भी एक ज़ुम्बी हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं क्योंकि वो सोच सकते हैं, मंसूबा बना सकते हैं और इंसानों पर हमला कर सकता है। फैक्ट्री में कई ज़ुम्बीज़ उसके हुक्म पर थे और ये सब रेहान और उसके दोस्तों के लिए ज़िंदगी और मौत की कशमकश थी। रेहान और ज़ारेन ने आहना की रहनुमाई में फैक्ट्री के बेसमेंट में पहुंचने का फैसला किया, जहां एक बड़े केमिकल गैस के कैप्सूल को ज़ख़ीरा किया गया था। कैप्सूल अगर फैक्ट्री से बाहर तोड़ा गया तो उसकी गैस तमाम ज़ुम्बीज़ को ख़त्म कर देगी, लेकिन उसमें ख़तरा भी था क्योंकि रघु की ताकत उनकी ज़िंदगी के लिए संगीन ख़तरा बन गई थी। जैसे ही वो कैप्सूल के करीब पहुंचे, रघु नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट थी, आंखें आग की तरह जल रही थी और कदमों की आवाज़ इंसानी नहीं लग रही थी। वो झपट कर ज़ारेन की गर्दन पर दांत गाड़ने लगा। रेहान ने पूरी ताकत से कैप्सूल उठाया और एक कदम आगे बढ़ा। रघु ने फौरन उस पर हमला किया, लेकिन रेहान ने जोर लगाकर कैप्सूल बाहर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, केमिकल गैस चारों तरफ फैल गई और तमाम ज़ुम्बीज़ एक साथ जलने लगे। आहना रेहान की तरफ देख रही थी, अपनी आंखों में दर्द और तशवीश के साथ, लेकिन अपने भाई को बचाकर मुतमईन थी। रेहान ने आंखों में आंसू और दिल में गम लिए वही रास्ता लौटना शुरू किया जिससे वो नीराबाद आए थे। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा शहर जल रहा था। जहरीला धुआं हर तरफ फैला हुआ था, लेकिन हकीकत के पर्दे को हटाने में वो कामयाब हो चुके थे। उस लम्हे रेहान जान गया था कि ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी बहन और दोस्तों की कुर्बानी और हकीकत को सामने लाने के लिए एक कदम उठाया था। आहना ने खामोशी से सर हिलाया और रेहान के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, ये जानते हुए कि अगरचे ज़ुम्बीज़ का शहर तबाह हो गया, लेकिन सच्चाई जिंदा रह गई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहे हैं।